حتیم میں فرض نماز امام کے پیچھے نہیں ہو سکتی، کیونکہ امام کعبے کے باہر ہے، آپ اندر ہو جائیں گے، تو اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ باقی سنت نفل پڑھتے رہیں۔ بیوی خاوند کے اوپر لیٹ سکتی، اوپر ہی تو لیٹتی ہے، آپ کے سر پہ چڑھی ہوئی نہیں ہے بیوی۔ باقی تم جانو، تمہارا کام جانے۔ 4 چکر کے بعد چکر میں وضو ٹوٹ جائے، بالکل وضو کر کے اسی جگہ سے شروع کرے۔ تقلید کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بغیر تو کوئی حل ہی نہیں ہے۔ میرے رشتہ دار بریلوی ہیں، عید میلاد بھی مناتے ہیں، بہرحال اگر نماز میں وہی بدعتی امام ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر حنفی مسلک میں امام مسافر ہے، 2 رکعت پڑھا رہا ہے، مقتدی مقیم ہے، تو وہ کھڑے ہو کے باقی 2 رکعت پوری کر لے گا۔ حضور نے یہی اعلان فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر، آپ نے فرمایا یا اہل مکہ اتموا صلاتکم، تم اپنی نمازیں پوری کر لو، انا قوم سفر، ہم مسافر ہیں۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بالکل سنت ہے۔ سورۃ بقرہ کا پہلا وہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ جس کے گھر فوتگی ہو اس کے گھر مسافروں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، یعنی کھایا نہ جائے، ان کو الٹا کھلایا جائے۔ شیعہ سے نکاح نہ کریں، بدعتی سے نکاح نہ کریں۔ اذان کے بعد سنت کیا ہے کہ درود شریف پڑھیں، درود شریف کے بعد وہ دعا مانگیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کریں تو جائز ہے، اپنی اپنی کریں تو جائز ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا چاہے تو بیٹی اور بیٹے کو برابر دے، بالکل نہیں، بیٹے کے 2 حصے، بیٹی کا آدھا۔ اللہ کے نظام کو تو نہیں توڑ سکتا نا۔ حج تمتع میں جتنی عمریں کر سکتے ہو کر سکتے ہو۔ عورتوں کے لیے بھی مسجد الحرام میں 1 لاکھ کا ثواب ہے، گھروں میں پڑھیں تو افضل ہے، لیکن حرم میں آئیں تو آپ منع نہیں کر سکتے۔ حضور کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے روکا نہ کرو۔ پورے مکے میں، پورے حدود حرم جو ہے، پورا مکہ شہر حدود حرم ہے۔ کہتے ہیں کہ 4 نکاحوں کی اجازت ہے، اسی لیے اجازت ہے کہ اگر ایک بیوی بیمار ہے، ایک بیوی سانڈ ہو گئی، ایک بیوی ملنے کے قابل نہیں رہی، تو ایسے حالات میں اللہ نے اسلام کو اگر 4 بیویوں کی طاقت ہے، عدل انصاف کر سکتا ہے تو اجازت ہے۔ اگر عدل انصاف نہ کر سکے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر ایک شادی کرے۔ مدینے سے عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، بالکل احرام مدینے سے باندھیں یا ذوالحلیفہ میقات پہ آ کے باندھیں۔ بہرحال مکے میں ثواب زیادہ ہے، لیکن مدینے سے عمرے کا ثواب تو اور زیادہ ہے، طواف مکے میں زیادہ ہے۔ میرے بھائی کی جگہ کا ناحق مقدمہ، اللہ اس کی مظلوم کی مدد کرے۔ مرد طواف زیارت کرتا ہے تو عورت حلال ہو جاتی ہے، عورت طواف زیارت کیوں کرتا ہے؟ کہ اس پر مرد حلال ہو جائے۔ میرے والد نے شلوار کے اوپر احرام باندھ دیا، ہوٹل میں پتہ چلا تو کھول دیا تو پھر ٹھیک ہے، نہیں کھولا تو دم ہے۔ امروتی میں دسمبر میں عالمی تبلیغی اللہ کامیاب کرے، بغیر تسبیح وضو کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔
افضل درود وہی ہے جو نماز میں پڑھتے ہو، درود ابراہیمی۔ اگر عصر کے بعد ہم آئیں، عصر کے بعد تحیت المسجد نہ پڑھیں، طواف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کیونکہ عصر کے بعد نماز پڑھنا منع کیا حضور پاک نے۔ جو لوگ 10 محرم کو، 12 ربیع الاول کو جو مناتے ہیں اور 30 مناتے ہیں، خالص بدعت ہے، کرنا بھی ناجائز، کھانا بھی ناجائز۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے۔ بچے کی پیدائش آسانی سے ہو جائے، بہرحال اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں کہ یا اللہ میرے گھر میں بچے کی پیدائش ہے، آسانی ہو اور اولاد بھی صالح ہو۔ ہم بحرین سے عمرے کے لیے آ رہے تھے، مجھے حیض آ گیا۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی اور عمرہ نہیں کیا تو دم واجب ہو گئی۔ آپ اسی حالت میں نیت کر سکتی تھی، لبیک پڑھ سکتی تھی، مکے میں آ کے انتظار کرتی، جب پاک ہو جاتی عمرہ کر لیتی۔ طواف والدین کا نہیں، ایک کے لیے ایک، اسی طرح عمرہ بھی ایک کے لیے ایک۔ بہرحال تبلیغ میں واقعی زیادہ ثواب ہے۔ ایک بچہ بھی کافی بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت واجب طواف پڑھنے تھے، لوگوں نے آگے سے جگہ نہیں چھوڑی، بہرحال عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ طواف کا افضل وقت یہ ہے جب رش نہ ہو، تاکہ کعبے کے قریب ہو کے طواف کرو، دیکھتے رہو کب رش کم ہوتا ہے۔ بہرحال صبح کے بعد کریں تو اس کی نماز اشراق کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد کریں تو نماز مغرب کے بعد پڑھیں۔ بہرحال جو نمازیں آپ نے غلط پڑھی ہیں لوٹائیں، جب موقع ملے لوٹا لیں۔ نماز طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب الطواف ہے، نفل نہیں ہے۔ بہرحال ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر مسلمان مرد عورت کے لیے۔ طائف سے بالکل عمرے کا ثواب وہی ہے جو میقات کے عمرے کا ہے۔